الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ عالم بمرادہ بذالک تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایتے ہیں کتاب محکم کی، ہدی و رحمتن جو نری ہدایت اور رحمت ہے، للمحسنین واسطے دل سے نیکی کرنے والوں کے، الذین یقیمون الصلاۃ جو قائم رکھتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکوٰۃ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ ساتھ آخرت کے وہی پورا یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ ہیں اوپر ہدایت کے اپنے پروردگار کی طرف سے، وَأُولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ ہیں وہی کامیاب ہونے والے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ تمہید مع الترغیب فضائل قرآن کا بیان ہے کہ یہ حکم نامہ معمولی نہیں بلکہ پر از حکمت اور محکم کتاب ہے۔ الحکیم کے چند معنی ہیں اور سب یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی ہے الحکیم بمعنی حاکم، تلک آیات الکتاب الحکیم یہ ایتے ہیں حاکم کتاب کی، تو حکیم بمعنی حاکم، اور دوسرا الحکیم بمعنی محکم، محکم کتاب، اور محکم منسوخ کے مقابل بھی ہے۔ پہلی جتنی کتب تھی وہ سب قابل نسخ تھی اور قرآن کے نزول سے منسوخ ہو گئی، لیکن قرآن یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اس کے بعد کوئی ناسخ کتاب نہیں، تو محکم مقابل منسوخ کے۔ اور دوسرا معنی محکم کا مضبوط، حضرت شیخ الہند نے معنی کیا یہ ایتے ہیں پکی کتاب کی، مضبوط جس کے دلائل اور دعاوی میں کوئی سکم موجود نہیں، مضبوط اور پکی کتاب۔ اور تیسرا معنی محکم کا کہ جس کچی کے مقابلے میں ہے کہ جس کے دلائل مضبوط ہیں، جن پر نقض وارد نہیں ہوتا، مضبوط دلائل والی کتاب محکم۔ اور تیسرا معنی ہے حکیم، حکمت سے یہ آیات ہیں، یہ کتاب حکیم کی ایتے ہیں، یعنی پر از حکمت، پر از حکمت، حکمت سے بھری ہوئی کتاب، اس کا ہر حکم پر از حکمت ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو محکم، حکیم، حکمت سے بھی، محکم بھی اور حاکم بھی، یہ تینوں معنی ہیں۔ ہدی و رحمہ، ہدی و رحمہ بار بار پڑھا ہے، ہدایت ہے
باعتبار علم کے اگر کوئی اس کتاب کو پڑھے تو اسے ہدایت نصیب ہوگی، ورحمتن اور رحمت ہے باعتبار عمل کے، جو اس کتاب کا مسئلہ مان لے تو وہ قابل رحمت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کتاب ذریعہ ہدایت اور ذریعہ حصول رحمت ہے، للمحسنین واسطے محسنین کے۔ تو یہ وہی پرانا سوال آئے گا کہ ہدا تو قرآن للناس سے، تو للمحسنین کی تخصیص باعتبار استفادہ کی ہے کہ محسنین مستفیدین الذین یقیمون الصلاۃ، یہ بشارت بیان محسنین کا، یعنی محسن کون ہے، محسنین کی تعریف کیا ہے۔ تو ایک تعریف حدیث میں بھی آئی ہے احسان کی، جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ کأنہ کا ترا ہو، اللہ تعالی کی عبادت اخلاص کے ساتھ۔ تو اس کا اردو میں معنی ہوگا دل سے نیکی کرنے والے۔ اور ایک تعریف جہاں آ رہی ہے کہ محسنین کون ہیں اور احسان کیا ہے، تو جہاں پر پہلا وصف ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، یعنی عبادات بدنیہ۔ انسان کے متعلق ایک عبادت بدنی ہے، ایک عبادت مالی ہے۔ تو عبادت بدنیہ کا اہم فرض وہ نماز ہے، اور عبادت مالی کا اہم فرض انفاق اور زکوٰۃ ہے۔ تو اس لیے جہاں دو یہ بھی ذکر و شے بذکر طرفے، بذکر طرفے مطلب یا اہم فل اہم، تو بدنی عبادات میں سے اول نمبر نماز کا ہے، جو بعد ایمان پہلا فریضہ ہے، قبل از ایمان نہیں، بعد ایمان۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اہل ایمان سے نماز کا ہوگا، مشرک سے نہیں، اہل ایمان سے۔ عبادات کے معاملہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ جس کی تشریح سنت میں ہے۔ تو الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور دیتے رہتے ہیں زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کی تفصیل ہو چکی ہے کہ زکوٰۃ سے مراد یہ زکوٰۃ اعتقادی ہے، کما قال بعض نے یہی بات کی کہ زکوٰۃ جو ہے یہ اعتقادی پاکیزگی ہے مکی صورتوں میں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہاں انفاق مالی ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور وہ ساتھ آخرت کے معاد کا عقیدہ، ہم یو کے نون، وہ پورا یقین رکھتے ہیں۔ ایقان اور ایمان کا فرق میں نے ذکر کیا تھا کہ ایمان میں مؤمن بھی کا استحضار ضروری نہیں، لیکن ایقان میں استحضار ضروری ہے، ہر وقت مد نظر رکھنا۔ اور یہ حسر باعتبار کمال کے ہے کہ ہم بالآخرت ہم یوقنون، وہی لوگ ساتھ آخرت کے، وہی ہیں پورا یقین رکھنے والے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ دو نتیجے آ رہے ہیں۔ پہلا نتیجہ احسان کا، اولئک علی ھدی من ربہم،
یہی لوگ ہیں اوپر ہدایت کے، علی للاستعلاء، اور استعلاء جیسے سواری پر قابو اور غلبہ حاصل کرتا ہے، اور جدھر رخ کرے سواری کا وہاں سواری پھرتی ہے، تو فرمایا یہ ہیں ہدایت کی سواری کے سوار، اور اس پہ پورا غالب اور تسلط رکھنے والے، اور یہ در حقیقت محسنین سے کس کی صفات ہیں؟ صحابہ کی، یہ صفات صحابہ ہیں۔ اور بعد میں بالتبع جو متبع الصحابہ ہے اس کو بھی شامل ہے، لیکن وہ ہے بالتبع بشرط اتباع صحابہ، تو اس وہ بھی شامل ہے۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اوپر ہدایت کے ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ تو من ربہم کے جملہ میں عظمت ہدایت کا بیان ہے، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں ہم المفلحون، پورے کامیاب۔ ہم المفلحون حسر ہے، حسر پر جو اعتراض آتا تھا اس کا جواب آ گیا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ صرف محسن ہی کامیاب ہوں گے جن کی یہ صفات مذکور ہیں، اور گناہگار اور مسیء مومن وہ کامیاب نہیں، جیسے خوارج نے کہا، معتزلہ نے کہا۔ تو ہم نے کہا کہ یہ حسر باعتبار کمال فلاح کی ہے، کامل فلاح انہی کو حاصل ہوگی، اور کامل کامیاب یہی ہوں گے۔ اولئک هم المفلحون ومن الناس من یشتری، زجر ما تخویف اخروی، ومن الناس، اب محسنین کا بیان تھا، تو محسن کون ہے؟ جو قرآن کو حاکم مان کے قرآنی ہدایت پر چلتے ہیں۔ تو محسن کون ہے؟ جو قرآن کو حاکم تسلیم کر کے قرآنی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں، یہ محسن ہیں۔ اس کے مقابل آ رہے ہیں بدبخت، اور وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگوں میں سے وہ ہیں من یشتری، جو یشتری، لہو الحدیث یشتری کے دو معنی ہیں، ایک معنی خرید کرتا ہے، لہو الحدیث کو لیضل، تاکہ گمراہ کرے، عن سبیل اللہ، بغیر علم، اللہ کے راستے سے بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور بنائے سبیل اللہ کو ہزواً، محضوباً، مذاق کیا ہوا۔ اولئک لہم عذاب مہین، سمرا ہے اولئک واسطے ان کے، اولئک وہی لوگ ہیں، لہم واسطے ان کے، عذاب مہین، عذاب ذلیل کرنے والا۔